بسم
عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلى الله عليه محمد وعلى پروردگار عالم ہم سب کی عبادت ہے عبادت قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے مجالس میں تشریف لاتے ہیں مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی بہت خوبصورت آیت کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ ہر شے کو استعمال کرنے سے پہلے اس کا تزکیہ ضروری ہے۔ حیوان کے ذریعے سے پہلے تزکیہ ہے۔ یہ جو آپ ذبح کرتے ہیں، یہ جو خون اس کے بدن سے نکلتا ہے، ایک طرح سے وہ حیوان تزکیہ یافتہ ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اسی طرح جنت میں جانے کی جو شرط ہے وہ تزکیہ ہے۔ جب تک انسان کو تزکیہ نہیں ہوتا، ہمارا تزکیہ ذبیحے سے نہیں ہوتا۔ ہاں، ہمارے تزکیے میں گلے کو ذبح نہیں کیا جاتا، پر نفس کو ذبح کیا جاتا۔ جب تک نفس کو ذبح نہ کرے، بکرے کے ذبیحے کے لیے خود بھی ذبح کر سکتے ہیں، کوئی کسائی کو لا کر بھی اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو نفس ہے اس کا جو ذبیحہ ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہونا ہے۔ جب تک یہ نفس ذبح نہ ہوگا انسان کے وجود میں تزکیہ نہیں آئے گا، اور جب تک تزکیہ نہیں آئے گا انسان جنت میں داخل ہونے کا راستہ پا نہیں سکتا۔ تو موضوع اور محور گفتگو یہ رہے گا، کیونکہ کئی سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں معرفت امام زمان، معرفت امام زمان ہے کیا؟ معرفت امام زمان، ہم نے امام زمانہ کی معرفت کو قصوں میں محدود کر دیا، ہم نے امام زمانہ کی معرفت کو واقعات میں محدود کر دیا۔ یہ بتاتے ہیں فلاں کو زیارت ہوئی، فلاں کو زیارت ہوئی، اب یہ جماعت اسی کے پیچھے لگتا ہے کہ مجھے بھی امام زمانہ کی زیارت ہو جائے، لیکن کہتے ہیں مولانا اتنے ورد کر لیے، عمل کر لیے، لیکن مجھے تو امام کی زیارت نصیب نہیں ہو رہی۔ تو معرفت امام زمانہ کا مقدمہ ہے معرفت النفس۔ جب تک اپنی معرفت حاصل نہیں کرو گے امام زمانہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی، یہ شرط ہے۔ کبھی فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا۔ یعنی خدا تک جانے کے راستے کے لیے بھی ضرورت ہے کہ پہلے اپنی معرفت حاصل کر، پھر تجھے خدا کی معرفت ملے گی۔ بالکل اسی طرح اے جوان، جب تک تم اپنی معرفت حاصل نہیں کرتا تب تک تجھے امام زمانہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیے اللہ نے انسان کی فطرت میں ایک جذبہ رکھا ہے، یہ جذبہ مومن میں ہے، یہ جذبہ منافق میں ہے، یہ جذبہ کافر میں ہے، یہ جذبہ کمیونسٹ میں ہے، یہ جذبہ بت پرست میں ہے۔ ہر انسان کے وجود میں ایک ہی جذبہ ہے، وہ جذبہ کیا ہے؟ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کوئی مولوی بنا اس نے یہ سوچا مولوی بن جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، کوئی ڈاکٹر بنا اس نے یہ سوچا ڈاکٹر بن جاؤں گا کامیاب ہو جاؤں گا، کوئی انجینئر بنا اس نے کہا انجینئر بن جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، کسی نے سمجھا دولت کو جمع کر لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، کسی نے سمجھا فلاں گاڑی لے لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب یہ جتنی زندگی میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے یہ سب ایک چیز کے پیچھے ہے، ہر انسان سکسیس چاہتا ہے، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کامیابی چاہتا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سمجھتا ہے اگر یہ چیز مجھے مل گئی تو میرے وجود میں سکون آ جائے گا، میرے وجود میں اطمینان آ جائے گا۔ اب اگر اسے سکون گاڑی میں نظر آیا کہ گاڑی کے پیچھے لگا، اگر اسے سکون حسین کی زیارت میں نظر آیا کہ حسین کی زیارت کو چلا گیا، اگر اسے سکون مجلس میں نظر آیا کہ مجلس میں آ گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سکون ہے کہاں؟ انسان جو سکون کی تلاش میں ہے، مثلا دنیا نے یہ کہا کہ اگر دولت مند بن گئے تو تیرے وجود میں سکون آ جائے گا، تو کامیاب ہو جائے گا، اور یہی تصور اور نظریہ لے کر شرک کربلا میں آیا تھا کہ اگر میں حسین کو قتل کروں گا مجھے دولت مل جائے گی۔ یہی تصور ابن سعد لے کر کربلا میں آیا تھا، اگر میں حسین کو قتل کروں گا تو مجھے
نے حکومت کو کامیابی سمجھا تو اسی کامیابی کے پیچھے جدوجہد کرتا رہا. کسی نے قتل حسین کو کامیابی سمجھا اور امام حسین کو قتل کرنے چلا. یعنی فطرت میں ہے کہ انسان کامیابی کے پیچھے ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیخ تم نے یہ کیوں کیا؟ شیخ کہے گا میں تو کامیابی کے پیچھے تھا. ابن صاحب تم نے کیوں کیا؟ کہے گا میں تو کامیابی کے پیچھے تھا. اصل ایشو یہ ہے کہ ہم جس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں کیا وہ چیز در حقیقت کامیابی ہے کہ نہیں. اصل یہ چیز ہے مجھے اس چیز کو بھولنا. لیکن یہ جو کامیابی کا تصور میرے ذہن میں آتا ہے یہ آتا کہاں سے؟ یہ جو فکر میرے ذہن میں آتے ہیں, یہ جو خیال میرے ذہن میں آتے ہیں, یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو سب سے پہلے جس چیز کو پہچاننا ضروری ہے وہ یہ سوچنا ضروری ہے کہ یہ جو خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے کیا یہ خیال خیال نفس ہے یا خیال خیال رحمان ہے؟ یہ فکر جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کیا یہ فکر نفس نے مجھے دی ہے یا یہ فکر پروردگار عالم نے مجھے دی ہے؟ اسی چیز میں انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. کہتے مولانا میں نے تو کامیابی سمجھ کے اور صحیح فکر سمجھ کے چلا لیکن اینڈ میں پتا چلا میری فکر کیا تھی؟ غلط تھی. تو سوال یہ ہے مجھے فکر لینی کس سے ہے؟ آج سب سے زیادہ جو ہمارے ذہنوں میں فکر ڈالنے والی چیز ہے, آج آپ کے جوانوں کو فکر کون دے رہا ہے؟ دن بھر تو 10 دن ہے 2 مہینے ہے لیکن پورا سال یہ جوان جہاں سے فکر دے رہا ہے یہ کہاں سے لے رہا ہے؟ یہ فکر ٹی وی سے لے رہا ہے, یہ فکر ڈرامے سے لے رہا ہے, یہ فکر موویز سے لے رہا ہے. کہ آپ کا چھوٹا چھوٹا بچہ جو کارٹون دیکھتا ہے اور کارٹون دیکھنے کے بعد جب آپ اس کو کسی بڑے مال میں لے جاتے ہیں یہ پورے مال کو چھوڑ کر کچھ خاص کھلونوں کی طرف کیوں بڑھتا ہے؟ مثلا اس نے کارٹون میں ٹام بھی دیکھا, جیری بھی دیکھی. اب یہ جب اس مال میں جاتا ہے اور ٹام اور جیری کا کوئی کھلونا پڑا ہے یہ فوراً اس کو اٹھاتا ہے. اگر تم اسے وہ دکھاتے, اگر تم اسے تہذیب حسین دکھاتے, اگر تم اسے ذریعہ حسین دکھاتے, اگر تم اسے وہ چیزیں دکھاتے تو یہ مال میں کھلونوں کے پیچھے نہ ہوتا, یہ حسین ابن علی کو تلاش کر رہا ہوتا. ایگزامپل سی مثال دے رہا ہوں. تو پہلے ہمیں دکھایا جاتا ہے یہ ایڈورٹائزمنٹ کیا ہے, یہ وقفے کیا ہے, آپ کی پسند بنائی جاتی ہے, ہوتی نہیں ہے. آپ کی پسند کو کریٹ کیا جاتا ہے. کہ کس کو بتاتا پیپسی کو کیا تھی؟ آج ہر جوان پیپسی پی رہا ہے, کھانے کے بعد پیپسی اور کولڈ ڈرنکس پی جاتی ہے, جبکہ پتا بھی ہے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے, یہ میرے معدے کو تباہ کرتی ہے, یہ السر کی بیماری کو مبتلا بالکل. لیکن اسے کریٹ کیا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے, کیونکہ خطرہ ہمیں اتنا دکھایا جاتا ہے جتنا سگریٹ کی ڈبی میں لکھا ہوتا ہے. صحت کے لیے مضر ہے لیکن بیچا بھی کرتا ہے, ایڈورٹائزمنٹ کی بھی جاتی ہے. آج شیطان یعنی آپ کو ٹی وی مثال کے طور پہ ایک بچے کو ڈرامہ دکھایا جاتا ہے. ہاں بزرگ بڑے سارے ڈرامے میں بیٹھے ہیں ماشاء اللہ, اور اسی ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شراب نوشی ہو رہی ہے. شراب نوشی کو دکھایا جاتا ہے, نیچے صرف لکھا جاتا ہے کہ بچوں کے لیے دیکھنا منع ہے. جو بڑے دیکھ سکتے ہیں, بچوں کے لیے دیکھنا منع ہے. آپ کے بچے جو دیکھتے ہیں وہ ان کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے. انگلش کے کس طرح نارملائز کیا جاتا ہے گناہ کو. نارملائز یعنی آپ شراب کبھی علی کا چاہنے والا, امام حسین کا چاہنے والا پیے گا نہیں. شراب نہ پینا اور ہے, کسی کو پیتے ہوئے دیکھنا, اس کو ایکسپٹ کرنا اور ہے. یہ بھی گناہ ہے. میں اپنی بیوی کو تو پردہ کر رہا ہوں لیکن روڈ پر کوئی بدحجاب خاتون چلے, میں اسے بدحجابی میں دیکھوں اور میرے وجود کے اندر کچھ احساس پیدا نہ ہو, غم و غصہ پیدا نہ ہو, غیرت میرے وجود میں نہ آئے, اس خاتون کے لیے اظہار افسوس پیدا نہ ہو کہ علی کی چاہنے والی, اللہ کی ماننے والی, رسول کا کلمہ کرنے والی اگر یہ بدحجاب ہے کل جہنم میں جائے گی, تو کم از کم اس کے لیے بھی درد پیدا ہونا چاہیے. ورنہ حسین نمازی بھی تھے, حسین ظاہر بھی تھے, حسین صائم بھی تھے, حسین حاجی بھی تھے, سب کچھ تھا. حسین کو ضرورت کیا تھی کہ مدینے سے نکل کر کوفے تک آتے. حسین خود تو دیندار تھے لیکن لوگوں کا درد تھا جس نے حسین کو کربلا میں لا کے کھڑا کر دیا. یہ درد جب تک تمہارے وجود میں پیدا نہیں ہوگا, یہ درد پیدا کرنا ہے, پھر جا کے معاشرہ دیندار بنتا ہے, پھر جا کے تم دیندار بنتا ہے. آج سارا سوشل میڈیا آپ کی پسند اور آپ کی ناپسند کو کریٹ کر رہا ہے. آپ کو بتایا جاتا ہے کس کو پتا کب پیسہ کیا ہے, لیکن آج ہر جگہ پیسہ کھانا چاہتا ہے. آج سے تقریباً 50 سال پہلے, 30-40 سال پہلے کسی کو پیسے کا پتا نہیں تھا, کھانے بھی تھے, چل بھی رہا تھا, لیکن پسند کریٹ کی جاتی ہے. جب وہ کریٹ ہو جاتی ہے آپ محسوس کرتے ہو اگر یہ میری زندگی میں نہیں تو میری زندگی میں کچھ نہیں. اگر مجھے پڑھا لکھا دکھنا ہے تو مجھے فضول رہنا ہے.
اگر مجھے فلاں سکون چاہیے، مجھے فلاں مقام پہ پہنچنا ہے. ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ امریکہ میں ایک زمانہ تھا کہ اس زمانے میں واٹر وے بنا تھا، تو انہوں نے کیسے وقفے بنائے تھے امریکہ میں. اس زمانے میں اس کی قیمت تقریباً $1000 تھی، اور ایسا وقفہ بنایا کہ بندہ سو رہا، کبھی کبھی دائیں کبھی بائیں، اور سمندر کا احساس آ رہا جیسے یہ پانی میں سو رہا. اور ایسا اٹریکٹو وقفہ بنایا کہ ہر مومن والا کہا اس کے پیچھے تھا کہ مولانا پیسے جمع کرنے واٹر بیڈ دے دے، اس کے گھر میں واٹر بیڈ نہیں، گویا اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ چیزیں ضرورتیں جو ہم پیدا کرتے ہیں، سوال یہ ہے ضرورتیں تیرے وجود میں پیدا کون کر رہا ہے؟ کیا ضرورتیں خدا کی طرف سے آ رہی ہے یا شیطان کی طرف سے آ رہی ہے؟ تو سب سے پہلی چیز جو انسان کو پہچانی ہے اسے یہ دیکھنا ہے کہ جو فکر میرے ذہن میں بن رہی ہے یہ فکر کہاں سے آ رہی ہے. کیا یہ فکر رحمان کی طرف سے ہے یا یہ فکر شیطان کی طرف سے ہے؟ اور یہ کب پتا چلے گا؟ جب تک تم معرفت النفس کا علم حاصل نہیں کرو گے. کبھی فرمایا یہ علم واجب ہے کیونکہ اللہ کی معرفت واجب ہے، اور اس کا مقدمہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. تو اپنے بچوں کو نفس کی معرفت دلائیے، علم النفس کا پتہ لگائیے. تو یہ علم النفس مجھے ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ میں حاصل کروں تو کہاں سے حاصل کروں؟ تو فرمایا اے مومن اگر علم النفس حاصل کرنا چاہتے ہو اور جب یہ علم تیرے پاس آ جائے گا خدا تجھے ابدی سکون عطا کرے گا. جس نے مال کو دولت کو ایمان کو مال و دولت کو سکون سمجھا تھا، آج آپ دیکھ لیجیے بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے لیکن راتوں کو نیند نہیں آتی جب تک نیند کی گولی میں کھا لے، لیکن چھوٹی چھوٹی جھوپڑیوں میں سونے والے بڑے بڑے سکون سے نیند آ جاتی ہے. کس دنیا نے نظریہ دیا اگر بلینئر بن جاؤ گے تو تمہاری زندگی آباد ہو جائے گی. آج دیکھیے پورے ویسٹرن ورلڈ کو سب سے زیادہ جو سوسائڈ ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ویسٹرن ورلڈ میں ہوتا ہے. اگر مال کا نہ ہونا ناکامی بھی تو غریب ملکوں میں سوسائڈ ہونا ہوتا. آج اسلام آباد چلے جائیے بڑے بڑے ایکٹر بڑے بڑے سنگر آپ دیکھیں گے ہالی ووڈ کے مال بھی ہے دولت بھی ہے گاڑی بھی ہے، لیکن صبح کو دروازہ کھولتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ وہ لٹکا ہوا ہے. اس کے پاس دولت تو آگے لیکن دولت فرماتے ہیں بیوی دولت گھر گاڑی جتنی چیزیں ہیں یہ ٹیمپرری سکون تو تجھے دے سکتے ہیں لیکن ابدی سکون نہیں دے سکتے. ابدی سکون کہاں ملتا ہے؟ فرمایا ابدی سکون کو باہر تلاش مت کیا کرو. ابدی سکون باہر کی چیزوں میں نہیں ہے، ایکسٹرنل چیزوں میں نہیں ہے. مولا ابدی سکون کہاں ہے؟ فرمایا اتنی آسان چیز ہے اور اتنی بہترین نعمت ہے کہ جس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابدی سکون خدا نے تیری ذات کے اندر رکھا ہے. اصل سکون تیرے اندر ہے. تو باہر میں تلاش کرتا ہے، تو گاڑی کو سکون کیوں سمجھ رہا ہے، تو بنگلے کو سکون کیوں سمجھ رہا ہے؟ اصل سکون تیرے اندر ہے. وہ ٹیمپرری چیزیں ہیں، زندگی کو گزارنے کے اسباب ہے، اسے مقصد کا بنانا. اور ایک جملہ سن لیجیے، فرمایا ہر وہ شے جس کو فنا ہے اس کے حصول سے تمہیں سکون نہیں مل سکتا. گاڑی کو فنا ہے، مال کو فنا ہے، دولت کو فنا ہے، دنیا کو فنا ہے، اس جسم کو فنا ہے، شہوت کو فنا ہے، لذت ہے دنیاوی کو فنا ہے. ہر چیز کو فنا ہے، اس میں تم بقا کی تلاش میں نہ نکلا کرو. اور جس چیز کو بقا ہے اسی میں خدا نے سکون رکھا ہے. پروردگارا بقا کس میں ہے؟ آبادی علا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جس چیز سے دل مطمئن ہوتے ہیں وہ ذکر پروردگار ہے. یہ ذکر ہے جو دلوں کو مطمئن کرتا ہے. یہ ذکر پروردگار ہے. ہمارے کو شکر پڑے محمد یہ ذکر پروردگار عالم ہے جو تمہارے وجود میں کیا پیدا کرتا ہے؟ سکون ہے. اللہ کی ہمراہی اللہ کی ہمسایگی تمہارے وجود میں ابدی سکون کو پیدا کرتی ہے. انزلنا السکینہ ہم نے کیا نازل کیا؟ نبی کے دل پہ سکون نازل کیا. تو آپ کو نظر آتا ہے تاریخ میں یزید تخت پر بیٹھ کر مطمئن نہیں ہے اور زینب فلحان شام میں آئے لیکن مطمئن ہے. ہاتھ بندے ہوئے آئے، سر پہ چادر نہیں ہے. بیوی کا یہ جملہ کہ ما رأیت الا جمیلا، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ اس کے فارمولہ آپ کو بتا رہا ہے. پہلا فارمولہ کہ انسان کو پتا کیسے چلے کہ جیسی زندگی میں بسر کر رہا ہوں کیا اس زندگی سے مجھے سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا. تقویٰ ہے کس چیز کا نام، زہد ہے کس چیز کا نام. آج سب سے ایشو یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کچھ ایسی چیزوں کو انہوں نے تقویٰ بنایا ہے جو تقویٰ ہے نہیں.
تو لوگ کافی ان لوگوں سے پسند بھی ہو جاتے ہیں۔ تعادل کا راستہ جس کو سمجھنے کے بعد میری زندگی تعادل اور ایک بیچ کے راستے میں، مثال کے طور پر کسی نے کہہ دیا کہ مولا علی اپنی جوتی کو تقریباً 70 مرتبہ سی چکے تھے، تو انہوں نے سمجھا تقویٰ اسی لیے ہے کہ پھٹی ہوئی جوتیاں آتی نہیں، یا مولا کا لباس پھٹا ہوا تھا تو تقویٰ اسی لیے ہے کہ پھٹا ہوا لباس نہیں۔ تو کبھی کبھی ایک عالم کو بھی پتہ نہیں لگتا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کیونکہ معرفت نفس کا علم ہے۔ اور وہی مولا علی جو ایک مرتبہ پھٹی ہوئی جوتیاں پہنتے تھے، ابن عباس فرماتے ایک وقت آیا کہ علی ایک دن میں 40,000 درہم زکات خدا میں دیتے تھے، اور مولا فرماتے ایک وقت تھا کہ علی پھٹی ہوئی جوتیاں پہنتا، جب نہیں تھا تو ہم اللہ کا شکر، جب آ گیا تو میں نے ضرورت کا لیا، اور اس کا جو اضافی تھا میں نے غریبوں میں کیا کر دیا، بانٹ دیا۔ چھٹے امام کے پاس آتے تھے کہ آپ فرزند علی ہیں اور ہم نے سنا ہے کہ مولا علی ایسے لباس پہنتے تھے، آپ نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے، کیونکہ ان کی فکر صحیح نہیں تھی، معرفت نفس کا علم نہیں تھا۔ اب سوال ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں؟ ہٹاوا لباس پہننا، مولانا لباس پہننا، گھر میں ٹی وی رکھوں کہ نہیں رکھوں، یا فریج نکال دوں، کون سی چیزیں گھر میں لاؤں اور کون سی چیزیں گھر میں نہیں لاؤں، کہ ایک گاڑی رکھنا صحیح ہے، 2 گاڑیاں رکھنا صحیح ہے، لمٹ کیا ہے میری زندگی گزارنے، میں کب ظاہر کہلاؤں گا، میں کب متقی کہلاؤں گا، اس طرح کا فل فارمولہ ہے۔ جب مومن ہومس نکالتا ہے اس میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ اپنا معونہ نکالو، معونے کا مطلب جو ضرورت کی چیزیں، مثال کے طور پہ گھر معونہ نہیں آتا ہے، گاڑی معونہ نہیں آتی ہے، جو لباس کو میں پہنا ہوں یہ تمہاری ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں نکال دو جو تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں، اس کے بعد سال کے اینڈ میں جو بچ جاتا ہے اس کا کیا نکلتا ہے، خوش نکلتا ہے۔ اسی طرح زہد و تقویٰ، پہلی چیز ہے ضرورت، ایک چیز ہے جس کی میری زندگی میں ضرورت ہے، مثلا اگر وہ نہ ہو تو میں مر جاؤں۔ مثال کے طور پہ اگر میں پانی نہ پیوں تو انسان کا جسم فاسد ہو جائے گا، اگر میں کھانا نہ کھاؤں میرا جسم کیا ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا، اگر میں نہ نہاؤں، اگر سردیوں میں بدن پہ گرم لباس نہ ہو تو میں بیمار ہو جاؤں، اگر گرمیوں میں مناسب گرمیوں والا لباس نہ ہو تو میں بیمار ہو جاؤں۔ تو وہ چیزیں جو ضرورت کی ہیں اگر تم وہ استعمال نہیں کرو گے تو یہ خلاف زہد ہے، یہ خلاف تقویٰ ہے کہ بدن کو کھانے کی ضرورت ہے لیکن اہل متقیوں میں کھانا نہیں کھاتا۔ ڈاکٹر نے کہا تمہاری باڈی کو گوشت کی ضرورت ہے کہ نہیں، میں تو متقی ہوں، میں گوشت نہیں کھاتا۔ ڈاکٹر کہ تمہیں دودھ پینے کی ضرورت ہے، کیلشیم کی کمی پتہ نہیں، میں تو متقی ہوں، نہیں۔ جس چیز کی جسم کو ضرورت ہے اور جس کے نہ ملنے سے جسم فاسد ہو جائے، تباہی کی طرف چلا جائے، اس چیز کو لینا تیرے اوپر کیا ہے، ضروری ہے۔ تو ضرورت کی چیزوں کو استعمال کرنا خلاف زہد اور خلاف تقویٰ ہے۔ دوسری چیز ہے کہ میری ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر میرے پاس نہ ہو تو میں محنت میں چلا جاؤں۔ کیا مطلب؟ گاڑی اگر میرے پاس نہ ہو اس کے نہ ہونے سے مجھے موت نہیں آنے والی، میں مر نہیں جاؤں گا، لیکن اگر گاڑی نہ رکھوں تو مجھے جو 5 منٹ کا سفر ہے وہ 20 منٹ میں طے کرنا، کبھی سردی کبھی بارش کبھی گرمی، بچوں کو ڈاکٹر تک لے جانا ہے، اچانک ایمرجنسی آ جاتی ہے تو سواری کا ہونا تو ضروری ہے۔ تو ضرورت میری نہیں ہے، لیکن اگر نہ ہو تو میں ایک پریشانی میں پڑ جاؤں گا، اگر میرے پاس نہ ہو تو میں مسائل میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ تو ایسی چیز کا رکھنا بھی خلاف تقویٰ نہیں ہے، خلاف زہد نہیں ہے۔ آدمی گاڑی رکھے اس کی ضرورت ہے، اگر لانگ روٹ میں جاتا ہے تو اچھی گاڑی رکھے تو یہ اس کی کیا ہے، اگر نہ ہو تو وہ پریشانی میں چلا جائے گا۔ کہیں فرنا صاحب میری تو تقویٰ ہے، میں ٹوٹی پھوٹی گاڑی رکھوں، اور مجھے اس پہ جناب چلے کہ راستے سے گاڑی خراب ہو گئی تو مومنین انتظار کرتے رہے اور مولانا راستے میں رہ گئے، تو یہ تو آپ نے اور حقوق العباد پامال کر دیا۔ تو یہ ایک تو ضرورت ہے جس کے نہ ملنے سے انسان کی وجود فاسد ہو جاتا ہے، دوسرا میری ضرورت نہیں ہے لیکن احتیاط ہے، اگر اس کے نہ ہونے سے میں پریشانی میں چلا جاتا ہے۔ یہاں تک تو بندہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اگر آپ کی ضرورت ہے آفس میں جاتے ہیں 6 کپڑے رکھیں، 6 لباس رکھیں، اگر اس کے نہ ہونے سے مثلا اس سوسائٹی میں آپ گھومے پھریں، اگر وہ چیز آپ کو نہ ہو تو آپ کا اسٹیٹس گر جاتا ہے، آپ کا اسٹیٹس یہ طلب کرتا ہے کہ وہ چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ اس کو رکھیں۔ تیسری چیز، نہ میری ضرورت ہے، نہ میرا احتیاط ہے، وہ میری خواہش ہے، وہ میری شہوت ہے۔ مثال کے طور پہ میں کھانا کھا رہا ہوں، میرے سامنے سفرہ لگا ہوا ہے، ضرورت یہ ہے کہ کھانا کھاؤں، لیکن ڈاکٹر نے کہا کمزور ہو آپ گوشت کھاؤ، تو احتیاط یہ ہے کہ میرے سفرے پر گوشت بھی ہونا چاہیے، لیکن میری ایک شہوت بھی ہے
ایک تمنا ہے. تمنا یہ ہے کہ میں گوشت کا زیادہ کھانے کا شوقین. میں نے ایک ڈش کی جگہ پہ 4-5 ڈشیں سفرے پہ سے گوشت بھی رکھا, روٹی بھی رکھی, مچھلی بھی رکھی. اب یہ خلاف تقویٰ ہے, کیونکہ یہ اسراف. کلو واشربوا ولا تسرفوا. میری ضرورت تو احتیاط 4 جوڑے کپڑے کے ہیں, لیکن مجھے کریز ہے کپڑوں کا. جیسے خواتین بعض کو پرس لینے کا بڑا کریز ہوتا ہے, 1 لیا 2 لیا. بڑے بڑے ایکٹرس کا انٹرویو سنیں گے, ایک نے جوتوں کی کلیکشن بنائی ہوئی, ایک نے اپنی واچ اور گھڑیوں کی کلیکشن بنائی ہوئی, کسی جوان نے ٹوپیوں کی کلیکشن بنائی ہوئی ہے. مولانا کو بات کو کریز ہوتا ہے, کسی ناموں کی کلیکشن بنائی ہوئی, کسی یہ بھی کریز ہوتا ہے. یہ بھی شہوت ہوتی ہے کہ انسان چاہتے ہیں میرے پاس زیادہ سے زیادہ ہو. یہ خلاف تقویٰ ہے, یہ خلاف زہد ہے. فرماتے جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ کبھی بھی اہل بیت کا شیعہ ہو نہیں سکتا. اور اتنا بہترین فارمولہ کا روایت نے دیا, یعنی ہر مومن اپنے ستروں کو اپنے احتیاجوں کو چیک کرے, اس سے جو ایکسٹرا چیز مل جاتی ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دے, تو پوری کائنات میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا. صلوات پڑھے محمد صحیح فکر اگر مجھے مل گئی تو میں صحیح ڈائریکشن پہ چل پڑتا ہوں, لیکن اگر غلط فکر میرے اندر آ گئی تو میری پوری زندگی کیا ہو جاتی ہے, تباہ ہو جاتی ہے. تو فرمایا 2 چیزیں ہیں. ایک مرتبہ کسی کو کھانے میں لذت مل رہی ہے تو یہ سمجھتا اگر زیادہ کھانا کھاؤں گا تو مجھے سکون ملے گا. کسی کو شہوت میں زیادہ لذت مل رہی ہے, کسی کو گھومنے پھرنے میں زیادہ لذت مل رہی ہے, کسی کو کپڑے خریدنے میں لذت مل رہی ہے. کیوں مل رہی ہے؟ کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے اگر یہ چیز میرے پاس آ گئی تو میرے پاس سکون آ جائے گا. لیکن آج یہ درے علی ابن ابی طالب پر, آئیے جناب سیدہ کے دروازے پر, آئیے کربلا کی وادی میں, کیا روایت کو کس چیز میں لذت ملتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا تو زیادہ کھانے کے شوقین ہے, اس لذت سے ان کو شفا اور سکون نہیں ملتا, بلکہ زیادہ کھانے سے کولیسٹرول کے بیمار ہو جاتے ہیں, موٹاپے کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, جسم بھی فاسد ہو جاتا ہے اور ان کا وجود بھی فاسد ہو جاتا ہے. اور علی ابن ابی طالب کے دروازے پر آئیے, مولا کو کھانے میں لذت نہیں ملتی بلکہ لوگوں کو کھلانے میں لذت ملتی ہے. علی کپڑے پہنتے ہیں لیکن پہننے میں لذت نہیں ہے, کسی غریب کے کپڑے پہنانے میں علی ابن ابی طالب کو لذت ملتی ہے. تو وہ لذت معنوی ہے, یہ لذت دنیاوی ہے. رسول خدا ایک صحابی نے دعوت دی کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں آئیے. رسول خدا گھر کے دروازے پر کیا ہو گئے, کہ یا رسول اللہ اندر کیوں نہیں آتے؟ نبی نے فرمایا اس گھر میں مجھے ریاکاری کی بو آئی, اس گھر میں ضرورت سے زیادہ چیزیں آئے, میں اس گھر میں کام نہیں کر سکتا. کیا مطلب ضرورت سے زیادہ چیزیں؟ ایک مومن کے گھر میں گئے, اس کی دیوار پر ایک پینٹنگ رکھی ہوئی ہے, اب یہ کتنے کی ہے؟ مولانا یہ 2 لاکھ روپے کی. اس دیوار پر اس پینٹنگ کی ضرورت تو نہیں ہے, نہ تمہارا احتیاط ہے نہ تمہاری ضرورت. یہ پینٹنگ تمہاری شہوت ہے, یہ تمہاری خواہش ہے, یا ہو سکتا ہے تمہاری ریاکاری ہو. 4 لوگ دیکھیں گے مجھے کیا کریں گے, واہ واہ کریں گے. مولا علی کا جملہ سنیے, فرماتے ہیں مومن الریا وہ شرک کل, جو ریا ہے وہ سب سے بڑا شرک ہے. کیونکہ تو زندگی اگر رضا خدا کے لیے گزارے تو زندگی میں نعمتیں آتی ہیں, لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر تو کرتا ہے یہ سب سے بڑا شرک ہے. اور شرک ظلم کبیر ہے. جنت میں ہر کوئی جا سکتا ہے لیکن مشرک کے لیے جنت کے راستے بند ہیں. ہم دیکھیں کہ زندگی میں کتنی چیزیں ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں اور کتنی چیزیں امام حسین کے لیے کرتے ہیں. ایک مومن کی شادی میں گئے, تقریباً اس نے 50 لاکھ کا خرچہ کر دیا. بیٹی کی شادی تو 4 لاکھ میں بھی ہو سکتی ہے, 50 لاکھ کا خرچہ کیوں کیا؟ ان کا مولانا اس کے بس ہے, لوگوں کو دکھانا ہے, لوگوں سے واہ واہ لینی ہے. تو یہ کس کے پیچھے ہے؟ کہ لوگوں کی واہ واہ کے پیچھے ہے. یہ امام حسین کی واہ واہ کے پیچھے نہیں ہے. یہ جوان سوچے میں جو سنگار کر رہا ہوں, اپنے بال بنا رہا ہوں, میں یونیورسٹی بند سفر کے رہا ہوں, تو کس کے لیے جا رہا ہے؟ صفائی کا خیال رکھنا تو واجب ہے, لیکن اگر تمہارا بننا اور سنورنا اللہ کے لیے نہیں ہے, لوگوں کے لیے ہے, خواتین کے لیے ہے, تو یہ بھی شرک ہے. تو مجلس حسین پڑھ رہا ہے, کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ اگر لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہے تو یہ شرک ہے. اس لیے فرمایا اے مومن لذتیں ان چیزوں میں تلاش نہ کرو جن میں فنا ہے. لذت تجھے تب ملتی ہے جب تمہاری زندگی کا ہر عمل کس کے لیے ہوتا ہے؟ پروردگار عالم کے لیے ہوتا ہے. مولانا کو کس چیز میں لذت ملتی ہے؟ ابدی لذت مل رہی ہے. رات کے اندھیرے میں اٹھتے ہیں اور غریبوں کو کھانا کھلانے جاتے ہیں, علی کو کھلانے میں لذت مل رہی ہے, حسین کو امت کے بچانے میں لذت مل رہی ہے, سید سجاد کو دعائیں پڑھانے میں لذت مل رہی ہے. بھائی مومن اپنی زندگی میں گول بناؤ. انگلش کا ورڈ ہے, جس انسان کی گول سیٹنگ اچھی ہے اس کی زندگی میں سکون
سکون ہی سکون ہے. بال جو کہتے ہیں مثال کے طور پہ 11 لوگ ایک بال کو لے کے بال میں ڈالنا چاہتے ہیں اور جب وہ بال میں چلی جاتی ہے تو انہیں کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے. سارا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ سارے مجمع کا ایک یہ تھا کہ میری ٹیم یہ بال اس بال میں ڈال دے تو ان کو کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے. تو تمہاری زندگی میں اچھے سے اچھے بال ہونے چاہیے. اگر مادی بال ہے تو جیسے مادی بال ختم ہوں گے تمہارا سکون تمہارا برباد ہو جائے گا. یورپ آپ چلے جائیے میں اکثر جہاں پہ یہ بوڑھے لوگوں کو رکھتے ہیں تو وہاں پہ جتنے بھی بوڑھوں سے ہم ملے تو مجھے ان کے چہرے پہ ایک ڈپریشن نظر آیا, پریشانی نظر آئی. کیونکہ انسان جتنا برا ہوتا جاتا ہے یقین ہوتا ہے اس میں موت قریب ہوتی ہے. جوانی میں گھومتا ہے پھرتا ہے لذتیں لیتا ہے لیکن جیسے جیسے برا ہوتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ میں موت کے قریب ہوتا ہے. اب کیونکہ اس میں زندگی میں سارے سکون دنیا کے لیے اس کے پاس کوئی ایسا گول نہیں ہے کہ جس سے اس کو ابدی سکون ملے تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اس کے برعکس آپ نجف چلے جائیے, قوم چلے جائیے, جتنے بھی آپ کے علماء ہیں جتنے وہ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ان کے چہرے پہ اتنا نور آتا ہے. یہ پریکٹیکل بتا رہا ہوں. ان کے بوڑھوں سے جا کے میری ڈپریشن کا شکار, انزائٹی کا شکار, خودکشی کے پیچھے لگے ہوتے ہیں کیونکہ زندگی میں کچھ ہو ہی نہیں. پیسہ کمایا چلو کما لیا, دولت کمائی چلو کما لیا, اب اینڈ کہاں ہے؟ بالآخر تو تجھے مرنا ہے نا, ہر چیز یہاں پہ چھوڑ کے جانی ہے نا. تو کون سی چیز ہے جو تجھے خوشی دے؟ مرنا میرے لیے خوشی نہیں ہے کیونکہ میرا گول کبھی مرنا تھا ہی نہیں. میں نے پوری زندگی گول بنایا مجھے بزنس کرنا ہے, مجھے کمانا ہے. میں نے کبھی بھی ایسا گول نہیں بنایا کہ مجھے ایک دن مرنا ہے. اور اگر میں نے گول بنایا ہوتا تو اس کے لیے کیا کرتا؟ تیاری کرتا. لیکن وہ تیاری بھی نہیں ہے, کوئی تو کوئی تیاری نہیں. لیکن برعکس آپ نظر آتے ہیں قوم آتے ہیں تو آپ کے مراجع کے چہرے پر خوشی رہتی ہے. خمینی صاحب بیمار ہے, کھڑے بھی نہیں ہو سکتے, بڑی مشکل سے ہاسپٹل میں سجدے کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن چہرے پہ نورانیت ہے, چہرے پہ سکون ہے. آئے جب 90 پلس ہے لیکن ہم نے بڑھاپے میں دیکھا عجیب سا چہرے پر سکون تھا. اور وہ فرماتے سکون کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ پوری زندگی گول یہ تھا کہ اللہ کو راضی کرے. اب جب راضی کر لیا مرنے کا وقت ہے تو یہ ملاقات خدا کے جا رہے ہیں. جب محبوب اپنے معشوق سے ملتا ہے تو اسے خوشی کا اظہار ہوتا ہے. لیکن میرے سارے محبوب کہاں ہیں دنیا میں؟ میری محبت گاڑی سے ہے, گھر سے ہے, مال سے ہے, بچوں سے ہے, بیوی سے ہے. جب اس سے جدائی کا وقت آتا ہے عجیب سی تڑپ وجود میں پیدا ہو جاتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں 20 سال کا مر جاؤ گے, 10 سال کا مر جاؤ گے. عجیب سا یاس و ناامیدی اور ڈپریشن میری زندگی میں آ جاتا ہے. لیکن جب علی کے سر پہ ضربت لگتی ہے تو فرماتے ہیں فزتم برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہوا کیونکہ جو تمنا اس گھڑی کی تھی علی لقاء اللہ کی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. وہ سکون کہاں ملے گا؟ وہ سکون معرفت النفس ملے گا کہ جب تک اپنے نفس کو نہیں پہچانو گے تب تک تیرے وجود میں یہ سکون پیدا نہیں ہو سکتا. سمجھ پڑے محمد صرف علم کا ہونا کافی. آپ جیسے کسی کے 40 کسی کے 50 سال گزر گئے, کتنی مجلسوں سے آپ نے علم لیا, کتنی خواتین مجلسوں میں بارہ سن دی ہیں حجاب کے بارے میں, جوان غیرت کے بارے میں, حیا کے بارے میں, کہ اس سے امام راضی ہوتے ہیں, اس سے امام ناراض ہوتے ہیں, لیکن یہ عمل نہیں کرتا. علم میں جب تک عمل نہ ہو, یہ بھی معرفت نفس ہے. اس کی ضرورت کو جب نہیں سمجھو گے تو عمل نہیں کرو گے. قرآن کا واقعہ پڑھیے, سامری عالم اتنا بڑا عالم کہ جب حضرت عیسیٰ آپ کے ساتھ فرمایا ہے سامری تم نے میری قوم کو گمراہ کیسے کیا, تو کہتا ہے حضرت موسیٰ جب یہ دریا تو حصوں میں بدل گیا تو میں نے دیکھا کہ جبرائیل آئے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہیں. یعنی اتنا بڑا عالم ہے کس کی آنکھیں جبرائیل کو دیکھ رہے ہیں, اتنا بڑا عالم ہے کہ ملائکۃ اللہ کی سے زیارت ہو رہے تھے. یقیناً اس نے کچھ کیا ہوگا اس مقام پر, اس پر پتہ کا باعث ہے کہ حضرت جبرائیل کی زیارت سے ہو رہی ہے. اور فرماتے آئے حضرت موسیٰ میں نے جبرائیل کے گھوڑے کی پاؤں کی خاک کو اٹھایا اور ایک مردہ بچہ تھا اس کے منہ میں ڈال دیا, تو مردہ بچہ کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گیا. تو قرآن کیا بتانا چاہتا ہے کہ اگر عالم ہو لیکن عالم کے ساتھ ساتھ تمہارے وجود میں عمل نہیں ہے تو تم سب سے بڑے بدبخت بن سکتے ہو. شیطان سے بڑا کوئی عالم ہوگا تو خدا نے اتنا بڑا مقام دیا لیکن اس کا قاتل اس کا نفس بڑا. تو مومن یہ سمجھ لے تیرا دشمن اتنا یزید نہیں ہے, اتنا شمر نہیں ہے. یہ یزیدی اور شمر کے ماننے والے زیادہ سے زیادہ تمہارے گلے کاٹ سکتے ہیں. اس سے بڑھ کر تمہارا نقصان
منا اہل البیت نہیں بن سکتے. سب پڑھے محمد و اس لیے فضیلت کا نقطہ بھی ہے کہ سامری نے جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے خاک اٹھائی اور وہ خاک ایک مردہ بچڑے کے منہ میں ڈالی. وہ مردہ بچڑا کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گیا. جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل غلام مصطفیٰ ہے. جب جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں کی خاک میں اتنی شفا ہے کہ وہ ایک مردے کو زندہ کر سکتی ہے، تو یہ سوچئے جس خاک میں مصطفیٰ مدفون ہوں گے اس خاک کی کیا فضیلت ہوگی، اور جس خاک میں حسین ابن علی مدفون ہوں گے وہ خاک کوئی عام خاک نہیں ہے، وہ خاک شفا بن جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد و معرفت النفس، اپنے نفس کی معرفت سے معرفت امام تک پہنچے. یہ واجب ہے ہر مومن. بچے کو انگلش پڑھا لیں، میتھمیٹک پڑھا لیں، بزنس کرنے کے طریقے سے کھا لیں، لیکن اسے یہ نہیں بتایا ہے یہ جو تمہارا اندر نفس ہے اتنا خطرناک ہے کہ تمہیں بدبخت بنا سکتا ہے. جتنے بھی جھگڑے ہیں مومنین کے درمیان، اجمنوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، اس کی جڑ نفس ہے. اگر انسان اپنے نفس کو مار لے تو بھی جھگڑا نہ ہو. میرے کئی بار آپ کو مثال دینا جناب سلمان فارسی کہ لوگ سلمان کی مذاق اڑاتے تھے کہ سلمان یا جناب مالک اشتر کئی لوگ کیسے مذاق اڑاتے تھے. سلمان کی مذاق اڑاتے تھے، سلمان کی گاڑی کو دیکھتے تھے. تو ایک نے سلمان کی توہین کرنے کے نکال کہ سلمان تمہاری گاڑی اچھی ہے یا بکرے کی گاڑی اچھی ہے. اگر سلمان کے وجود میں معرفت و نفس کا علم نہ ہوتا تو سلمان وہی جواب دیتے جو ہم لوگ دیتے ہیں، لیکن علی کا چاہنے والا تھا، علی کا ماننے والا. بڑے عجیب سے انداز میں سلمان نے کہا کہ اگر مسلمان بھائی اگر قیامت کے دن سلمان جہنم کی طرف گیا تو یقیناً اس بکرے کی داڑھی اچھی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی مخالفت نہیں کی لیکن میں نے مخالفت کی. لیکن اگر قیامت کے دن سلمان جنتی بنا تو سلمان کی داڑھی تمہارے وجود سے بھی بہتر ہے. اصل کمال و فضیلت معرفت النفس میں ہے، اطاعت پروردگار میں ہے. تو انسان کو جاننا ہے کہ نفس مجھے گمراہ کیسے کرتا ہے. سب سے برائی جو نفس کی ہے جو انسان کو سمجھنا ہے. آج معاشرہ ریاکاری میں مبتلا ہے. اس ریاکاری سے بچیے. اپنے گھروں کے سامان کو دیکھیے کہ مومن کہتے ہیں مولانا جب رسول خدا ایسے مومن کے گھر میں نہیں جا رہا ہے جس نے ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اس گھر میں رسول خدا نہیں جاتا. تو یہ سوچی امام زمانہ ہمارے گھروں میں کیسے آئیں گے جب ہمارے گھروں میں کچھ ایسی چیزیں ہوں جن کی گھر میں ضرورت نہیں ہے. ہم نے صرف زینت بنانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں. سب پر محمد و آخری زمانے میں سب سے بڑا حربہ جو شیطان کا حربہ ہوگا وہ قبح ہے گناہ کو ختم کرنا، گناہ کو نارملائز کیا جائے. یا آج آپ کے سوشل میڈیا کی ڈیوٹی ہے، آپ کا ہر چینل کسی نہ کسی باہر کے ممالک کی ایجنسیز کے ساتھ لنکڈ ہے. اس کا ایجنڈا ہے. کوئی چینل فیمنزم کو بڑھا رہا ہے، کوئی چینل گناہوں کو نارملائز کر رہا ہے. مثال کے طور پر ایک زبان ایک نامحرم خاتون کے ساتھ آپ کو اور بڑی آسانی سے اپنے دوسرے دوست کو بتاتا ہے کہ میرا فلاں خاتون کے ساتھ آ. یہ دوسرا دوست بڑی نارمل ہو کے سنتا ہے. اسے کہتے ہیں گناہ کو نارملائز ہو. اسے کہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں خوب ہے گناہ کا ختم ہو. جناب سیدہ کی کیا سنت ہے کر داعش وجود ہوا. بیوی جب سنتی تھی اللہ کی نافرمانی تو بیوی کا وجود مانگتا تھا. امام حسن کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا. مولا علی جب دیکھتے طواف کرتے ہوئے کوئی جوان کسی نامحرم خاتون کو دیکھتا ہے اس کے چہرے پر مولا تھپڑ رسید کرتے. مولا کا چاہنے والا آ کر مولا کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے. مولا فرماتا ہے اس کو باندھو اور اس میں دنیا کام کرتا ہے. ایک فضیلت کا مطلب باہر جا کر پھر آپ معجزے کے ذریعے سورہ پھر اس ویڈیو میں لاتے ہیں. اس میں کوئی معافی نہیں ہے، اپنا غیر ہے.
کیونکہ وہ غیرت اللہ ہے، ہم سے زیادہ ان کو خدا سے محبت ہے، اور اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے ولی ابی طالب کو غیرت ہے۔ یہی غیرت ایک مومن کے وجود کے اندر ہونی چاہیے، لیکن معاشرہ جو کر رہا ہے گناہ کو کیا کر رہا ہے، نارملائز کرتا ہے، ایسے ڈرامے بنائے جاتے ہیں، تعلقات دکھائے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی سزا اسلام نے دی، کس گناہ کی سزا؟ وہ گناہ زنا کی سزا۔ اور کون سے زنا کی سزا؟ ایک انسان شادی شدہ خاتون کے ساتھ تعلق ہے، لیکن آپ گاؤں میں دیکھتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ مردوں کے اندر سے ٹالرنس پیدا کریں، جب یہ دیکھے خاتون کو یہ عمل کرتی ہے غصے میں نہ آئے، یہ اس پہ ہاتھ نہ اٹھائے، بڑا نارملائز ہو کے اس خاتون سے بات کرے گا، تو میرے ساتھ رہنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق دے دیتا۔ یہ بے غیرتی کا عالم ہے، یہ گناہ کی قباحت کو ختم کرنے کا عالم ہے۔ آج ہو رہا ہے، آپ کے ڈراموں میں ہو رہا ہے، آپ کے بچے آپ کے جواب اسی ڈراموں میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کا اثر یہ ہوتا ہے بالکل اسی طرح جب دکھایا جائے ڈرامے میں کہ ایک شخص شراب پی رہا، نیچے صرف لکھا جائے کہ شراب نوشی منع ہے، لیکن دکھا تو رہے نا وہ ریپیٹیڈلی سین کو دیکھ رہا ہے، اور دیکھنے سے کیا ہوگا؟ کل یہ شرابی کی محفل میں بیٹھنے سے برا نہیں لگے گا، کل یہ بے حیاء کی محفل میں سے برا نہیں لگے گا، کل یہ بے غیرتوں کی محفل میں بیٹھے برا نہیں لگے گا۔ چھٹے امام کا صحابی 17 سال والد مولا کے ساتھ رہا، صرف اس نے امام کے غلام کو ایک گالی دی، امام نے کہا آج کے بعد میری محفل میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، معافی مانگی، مولا کو معافی چاہتا ہوں، اتنا صاحب ہے، فرمایا نہیں، گالی دینے والا کبھی امام کا صحابی نہیں ہو سکتا، جو ہمارے ساتھ چلے وہ آئینہ ہو، لوگ علی کو دیکھ کر بھی سیکھیں اور لوگ سلمان کو دیکھ کر بھی سیکھیں۔ جس طرح علی کی زندگی لوگوں کے لیے سبق ہے، اسی طرح مالک اشرف کی زندگی لوگوں کے لیے سبق آموز ہو، لیکن یہ کل گناہ معاشرے سے ختم کیا جائے، سخت ترین سزا جو سنسار کی سزا ہے، اور لوگوں کو مومن آیا شریف مسئلے کا پتہ کہ مولانا میرے علی احمد اللہ شادی شدہ خاتون کے ساتھ تعلق تھا اور شوہر نے اسے طلاق دے دی، مولانا ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تمام مراجع کا فتویٰ ہے کہ جو شادی شدہ خاتون کے ساتھ تعلق بناتا ہے اور اگر اسے طلاق بھی ہو جائے وہ اس مرد پر حرام عمد ہے، یعنی کبھی بھی اس خاتون کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم نے اللہ کی غیرت کر دیا ہے، خدا حضور ہے وہ شمام بولا فرماتے وہ غیرت مندی جس کی غیرت ون سائڈ ہو کہ یہ بہن میری بیٹی کو کوئی نہ دیکھے، میری بہن کو کوئی نہ دیکھے، میری ماں کو کوئی نہ دیکھے، لیکن میں باہر نکلوں تو میرا کسی کو دیکھوں۔ فرمایا علی کے جانے واپس معرفت نفس ہے ہی نہیں، اور میں ظالمون والذین آمنوا ولم یلبسوا، اور انہوں نے اپنے وجود پر ظلم کو سمجھا، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تم اپنے اعضاء سے اللہ کی نافرمانی کرو۔ پانی ہمارا ایک مقصد کے لیے، اس کا مقصد پورا پیتے ہیں اپنی پیاس بجھتی ہے، اسی طرح ہمارے اعضاء کسی مقصد کے لیے بنایا، اگر یہ خلاف میں مقصد جاتے ہیں تو یہ سمجھ جاؤ تم اپنے وجود پہ کیا کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو۔ شیراز کا واقعہ ہے، ایک مرد تھا سنار کا کام کرتا تھا، اور فرماتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی کرنی، تم مت سمجھنا کہ تم کسی کو دیکھ رہے ہو تمہارے حقوق کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اگر یہ سوچ بن جائے نا کہ اگر میں کسی کی ماں بہن کو دیکھ رہا ہوں تو میری ماں بہن کو دیکھ سکتا ہے، اگر غیرت مند ہوگا کبھی بھی آنکھوں کو بلند نہیں کرے گا۔ شیراز کا سنار کہ ایک دن دکان پہ گئے، سونا بیچنے 25-30 سال سے وہ ایک شخص کا غلام ہے کہ گھر میں پانی لایا، پہلے پانی بہت دور ہوتا تھا، دور دراز علاقوں سے پانی لایا جاتا تھا، تو ایک دن اب بوڑھا ہو گیا، یہ سنار اپنے دکان پر تھا، خاتون گھر میں اکیلی تھی، یہ پانی لے کر آیا، اس پر شیطان نے غلبہ کیا، اس نے اس خاتون کی کلائی کر دی، خاتون نے چیخ اللہ پر خوف خدا کر، اتنے سالوں سے ہمارے گھر کی غلامی کر دے، اس کے دل میں خوف پیدا ہوا، اس نے خاتون کا ہاتھ چھوڑا اور گھر سے چلے گئے۔ یہ مومنہ تھی، اس نے مولا کا ایک فرمان پڑھا ہوا تھا، جب اس کا شوہر واپس آیا، رات کو اس نے شوہر کو بٹھایا، رونے لگی، کہا کہ زندگی اس غلام کی گزر گئی، اس نے کبھی بھی ہاتھ نہیں بڑھایا میری طرف، کہا کیا ہوا؟ آج اس نے میری کلائی کو پکڑا، شوہر پریشان، تب پھر خوف خدا آیا، چلا گیا، لیکن تو مجھے میرے سوال کا جواب، تجھے قسم آیا کہ میں نہیں تعلیم کی، مولا کا چاہے ہم ہے، یہ بتا آج تم نے کوئی خطا کی تھی؟
گناہ یہ تھا. سر چکا کر کہتا تم نے قسم کی ہے بتاتا. کہا دکان پہ خاتون کنگن کے جانا تھی. شیطان کا بندہ میں نے خاتون کو اپنے ہاتھ کو نہیں بیٹھاتا. تب پھر موقع ہوتا اپنے ہاتھ چھوڑ. تو وہاں تم نے نامحرم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا یا تمہارے ناموس کے ہاتھ میں کسی نے ہاتھ ڈالا. تو دنیا کا حساب یہی پہ پورا کر دیتے. فرمایا ہے مومن غیرت نہ من. یہ غیرت تب آتی ہے جب کم از کم انسان دل میں زیادہ نہیں. علماء کے لیے 200 صفحے لیکن جو عام لوگ ہیں کم از کم 20 صفحے معرفت النفس کا علم حاصل ہے کہ یہ نفس مجھے گمراہ کیسے کرتا ہے, یہ اللہ اور ہدایت کے راستے سے مجھے کیسے ہٹاتا ہے, یہ کبھی مجھے غصے میں لاتا ہے. دو طرح کے لوگ ہیں, کیا حالات تیرے اوپر حاوی ہیں یا تو حالات کے اوپر حاوی ہے. اگر تو حالات پہ کنٹرول کر رہا ہے تو یہ بات ہے. حسین دلیل نے حالات پہ کنٹرول کیا. لیکن اگر تو کوفیوں کی طرح حالات میں بہتا ہوا جا رہا ہے تو مولانا یہ فیشن ہے, مولانا یہ کہا جا رہا ہے, مولانا ٹی وی میں یہ دکھایا جا رہا ہے, لوگ یہ پہن رہے ہیں. اگر تو حالات کے ساتھ جی رہا ہے تو کر رہا مچھر کی طرح. المومن کا جبل الراس ہے, مومن پہاڑ کی طرح ہوتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا زمانہ کیا کر رہا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے امام زمانہ کیا کہہ رہے ہیں. تو جی خوشنودی امام زمانہ کو دیکھنی. اور جب یہ معرفت تمہارے وجود میں آ گئی تو پھر السلام منا اہل البیت کی منزل پر تو فائز ہو جائے گا. تب تک اس ممبر سے اس سے پڑھیں گے کہ سلمان ایسا تھا, مالک ایسا تھا. علماء فرماتے یہ سوچو کیا تمہارے امام زمانہ کو کسی سلمان کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا امام زمانہ کو کسی مالک اشتر کی ضرورت نہیں ہے؟ اور یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ ذکر پروردگار عالم سے ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جتنا اپنے وجود کو ذکر خدا میں مشغول رکھو. ایک فارمولہ آپ کو دے دوں جس سے عبادتوں میں لذت پیدا ہو. ہماری روٹین یہ رہتی ہے کہ مثلا صبح کی نماز واجب ہے, ہم پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں, دوپہر کی نماز پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں. اس طرح کا سب جب تک آپ ایک ٹائم فکس نہ کریں. مثال کے طور پہ مجھے صبح کی نماز کو 15 منٹ دیں تو ہم پہ واجب کریں کہ 15 منٹ سے کم میں مصلی پہ بیٹھ جائیں یا 20 منٹ جتنی آپ کی طاقت ہے اس کا وہ ٹائم فکس کرنا ہے. تو آپ دیکھیے اب آپ نے ذہن بنا لیا, گول بنا لیا کہ مجھے صبح 20 منٹ مصلی پہ بیٹھنا ہے. اب جو 20 منٹ جب آپ گزاریں گے تو تقریباً 4-5 دنوں کے بعد آپ کو اس 20 منٹ میں کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر میں جلدی میں نماز پڑھتا ہوں تو ذہن میں جو ہے جلدی پڑھ کے سو جاؤں, جلدی پڑھ کے آفس نکل جاؤں, جلدی پڑھ کے فلاں کام کر لوں. وہ نماز میں خیال رہتا نہیں. لیکن جب آپ نے پہلے سے پوری پلان کر لیا کہ مجھے 15 منٹ 20 منٹ مصلی پہ بیٹھنا ہے تو اب ذہن میں یہ خیال ہے کہ مجھے سونا ہے, اس کا ذہن بن چکا ہے کہ مجھے صبح کی نماز 15 منٹ پڑھنی ہے, اس کے بعد زیارت عاشورہ پڑھنی ہے, دعائے القامہ پڑھنی ہے, اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنا ہے, پھر خدا کو مقام عطا کرتا ہے. ایران کے بہت بڑے عالم راز کرنے والے کہتے ہیں اپنی محفلوں میں ایک بحث چل پڑی. بحث یہ تھی کہ کیا موت اختیاری, 2 طرح کی موتیں ہیں. ایک موت انسان کو اچانک آ جاتی ہے پتہ نہیں, لیکن ایک نظریہ ہمارے علماء کے یہاں ہے اگر انسان بہت نیک ہو وہ اپنے اختیار سے دنیا سے جاتا ہے. یہ عقیدہ ہمارا ہدایت کے لیے ہے اور یہ اللہ کے لیے. مثلا اس کو پیغام دیا جاتا ہے کہ کل صبح تمہارے جانے کی باری, وہ اپنے اختیار سے سو جاتا ہے اور اپنے اختیار سے اپنی روح کو کیا کرتا ہے؟ پرواز کرتا ہے. یہ شیراز کے بہت بڑے عالم ہے, اس نے حوزے میں بحث کی کہ ایسا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے, یہ تصور غلط ہے, ہمیں روایات میں نہیں ملتا, حدیث میں نہیں ملتا, قرآن میں نہیں ملتا. موت اختیاری کا کوئی تصور نہیں ہے. شاگردوں میں بحث کرتے تھے. ایک دن اپنے آفس میں اپنے مدرسے میں آ کر بیٹھ گئے. ایک بوڑھا بزرگ نورانی چہرے والا ان کے پاس, انہوں نے کہا کہ اللہ صاحب آپ یہ بحثیں کرنا چھوڑ دیں کہ موت اختیاری کا وجود نہیں ہے. ہم کیسے چھوڑیں؟ ہم عالم ہیں, ہمارا کام یہ کہ حدیثوں میں دیکھیں, روایات میں دیکھیں, لوگوں کے عقیدے روایت اور حدیثوں سے پڑھیں. انہوں نے کہا کئی چیزیں ایسی ہیں جو پڑھنے سے نہیں ملتی, جو عمل کرنے سے ملتی ہیں. کئی ایسی چیزیں ہیں جو پڑھنے سے نہیں ملتی. ایک یہودی نے بھی ماں زمانہ میں پی ایچ ڈی کی اپنی کام, اسے بھی پتہ ہوا کس کے بیٹے ہیں, کس کی نسل سے ہیں, تو علم تو ہے اس کے پاس لیکن اس کے وجود میں عمل نہیں ہے. تو کئی چیزیں ہیں سننے سے نہیں ملتی, پڑھنے سے نہیں ملتی, عمل کرنے سے ملتی. آپ کو کیا کہنے کا مطلب ہے؟ تو کئی چیزیں مشاہدے سے ملتی ہیں. تو کیا کریں؟ کہ نماز شرط کی پابندی کریں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ
موت اختیار سے آتی ہے نہیں آتی. یہ شیراز کے بہت بڑے عالم حدیث کہتے ہیں اس دن سے اس نے کبھی بھی اپنی نماز شب کو نہیں چھوڑا. تو نماز شب کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے, آدھا گھنٹہ 25 منٹ آپ کو نکالنا پڑتا ہے, اور وہ ٹائم جب آپ نکالتے ہیں کیونکہ وہ واجب نہیں ہے. اس کا مطلب آپ ایکسٹرا اور نہیں خدا کی معرفت کے حضور کے لیے 2 قدم آگے بڑھا رہے ہیں. اور فرماتے ہیں جتنے بھی علماء اور عرفاء اگر کسی مقام پر پہنچے تو نماز شب کی وجہ سے, جس کی نماز شب نہیں پڑھی سے کوئی مقام نہیں ملا. اب اس کی شہادت کیا بیان فرماتے ہیں کہ پوری زندگی درس دے کر ہے کہ موت اختیاری کا وجود نہیں ہے. کہ ایک دن شب جمعہ تھی, میں آیا, میں نے کہا استاد صاحب کل جمعہ میں چھٹی ہے, تو میرے کچھ درس میں اشکالات میں مجھے درس سمجھ نہیں آ رہا, میں چاہتا ہوں جمعے کے دن آتا ہوں, چھٹی کا دن ہے, آپ مجھے کچھ سمجھا دیں. انہوں نے کہا میرے لال کل کا دن تو مجھے دیکھو گے نہیں. میں پریشان ہو, استاد کیا کہنا چاہتے ہیں؟ قریبی شاگرد کہتا ہے سمجھ گئے کہ استاد کا آخر کہنا ہے کہ جتنے سوال کرنے ابھی مجھ سے کر دو, بس میں سوؤں گا, اس کے بعد میں یہاں پہ نہیں رکوں گا. اب استاد سے سوال پوچھے, انہوں نے نماز پڑھی, بستر پر سوئے, اور دوبارہ جب شاگرد اٹھانے آئے ان کی روح پرواز کر کے جا چکی تھی. یہ سکون کا مقام ہے کہ انسان موت بھی اپنے اختیار سے لے کر اس دنیا سے چلا جائے. یہ سکون کا مقام ہے کہ انسان جب دنیا سے جا رہا ہے تو مطمئن ہو کر جائے. اور یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب انسان اپنی زندگی میں ذکر خدا میں مشغول ہوتا ہے. یہ 10 دن چائنا کی تسبیحیں آتی ہیں, چھوٹی سی تسبیح اٹھا لیں, خود کو ذکر خدا میں مشغول رکھیں. 2 حالتوں سے بندہ خالی نہیں ہے, یا آپ غافل ہیں یا آپ ذاکر ہیں. جب غافل ہیں تو شیطان آپ کے قریب آ جاتا ہے, وہ قریب وہ آپ کا ساتھی بن جاتا ہے. جب آپ ذاکر ہوتے ہیں تو شیطان آپ سے دور ہو جاتا ہے. بہت آسان چیز ہے, زبان ہمیشہ تعلیم و ذکر رہنے کی جگہ پہ کہا. اونٹ کتنا بڑا ہے لیکن اللہ نے تکلم کی طاقت نہیں دی. ہاتھی کتنا بڑا ہے, اللہ نے تکلم کی طاقت نہیں دی, کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے. عقل نہیں تو اللہ کا ذکر کیسے کرے؟ آپ کا وجود تو چھوٹا ہے لیکن آپ کے وجود میں بہت بڑی عقل ہے. اس عقل کی وجہ سے خدا نے نعمت زبان سے آپ کو نوازا ہے. اے مومن زبان سے کیا کرو؟ ذکر پروردگار عالم کرو. اور اس ایمان کے ماننے والے ہو جس کا سر کٹ چکا لیکن پھر بھی نو کے نیزہ پر ذکر پروردگار عالم کرتے رہے. فرمایا بہن زینب حسین کو نماز شب میں یاد رکھنا. امام سجاد فرماتے ہیں ایک اندھیری رات میں نے کیا دیکھا, اٹھی اماں اٹھتی ہیں اور جا کر وضو کرتی ہیں. لیکن جب شریعت کے احکام کا پتہ ہے کہ نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے, تبھی امام سجاد فرماتے ہیں اٹھی اماں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنی. فرماتے میرے لال سے زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے, میں نے سارا کھانا بچوں میں تقسیم کر دیا. اب زینب کے بدن میں طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے. بلا یہ سوچنے کا مقام ہے, مستحب نماز میں اتنی تکلیف ہے لیکن پھر بھی نہیں پڑھ رہے. مجھے کھانا بھی مل رہا ہے, صحت بھی ہے, جسم بھی ہے, آزاد بھی, لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی میں اپنی واجب نماز پڑھ رہا ہوں. اس کا مطلب میں قریب خدا نہیں, میں قریب شیطان. اگر اللہ کا قریب ہوتا تو میں ذکر خدا میں مشغول ہوتا. ان دنوں میں بہترین ذکر صلوات ہے, کثرت سے مومن سے بنتا ہے. اسپیشلی بیماریاں بہت بڑھ چکی ہیں. اب مبشر کاشانی فرماتے ہیں کہ بہترین ذکر جو بیماریوں سے بچنے کے لیے صبح کی نماز کے بعد ذکر حوصلہ. حوصلہ کہتے ہیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو جب امام فرماتے ہیں کہ سورہ حمد مردے پہ پڑھی جائے منتظر جاؤ, لیکن وہ زبان وہ پڑھنے لگے. یہ کینسر کا مریض تھا, کہتا مولانا نے یہ کیا اللہ نے مجھے شفا دی. کہتے ہر نماز کے بعد سینے کے ہاتھ رکھتا تھا, 11 مرتبہ صلوات پڑھتا تھا. کیونکہ معصومین کے فرمان ہے کہ جب بھی دعائیں کرو پہلے صلوات پڑھو آخر میں شروع. یہ صلوات تمہاری دعاؤں کو کیا کرتی ہے؟ عرش الہی تک لے کر جاتی ہے. کہ مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ صلوات پڑھی, 7 مرتبہ سورہ الحمد, 7 پھر 11 مرتبہ صلوات پڑھے اور اپنے سینے پہ پھونک دیں تو انشاءاللہ ہر بیماری سے کیا ملے گی؟ شفا. تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. معصومین فرماتے ہیں بیماروں کو محفل حسین دہلی کا یہاں پہ نزول برکت ہوتا ہے, نزول رحمت ہوتا ہے. کہ اگر بیمار حسین کی مجلس میں اسے کیا مل جاتی ہے؟ شفا مل جاتی ہے. نماز پڑھنی اچھی بات ہے, لیکن یہ عقیدہ رکھ کے مت پڑھیے کہ امام حسین کی مجلس میں جا کر بیمار ہو رہا ہے.
اس مجلس سے بیماری نہیں ملتی بلکہ لوگوں کو کیا ملتی ہے؟ شفا ملتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے دلوں کو کربلا لے جائیں. سلام کریں اپنے مظلوم مقاموں سے. زبان جب ذاکر بنتی ہے تو اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے, دل انسان کا نرم ہوتا ہے. فرمائے بس حکم قلیلا وقفو کثیرا, کم ہنسا کرو زیادہ روئے. محرم کے مہینوں میں صرف مجلسی کیا نہ بنے. 1 گھنٹہ یہاں پہ آئے امام کا غم ہے, گھر میں گئے پھر وہی کہتا ہے, پھر وہی ہنسنا, پھر وہی مزہ. سیرت کیا ہوا ہے. ہم چھوٹے تھے, ہمیں یاد ہے کہ جب محرم آتا تھا تو مائیں چارپائیاں اٹھا دیتی, لوگ گھروں میں نیچے سوتے تھے. محرم آتا تھا گھر میں کوئی لذیذ غذائیں نہیں پکتی تھیں, گوشت نہیں پکتے تھے, دودھ پینا والے لوگ چھوڑ دیتے تھے. جب کربلا میں رباب کے بچے کو دودھ نہیں ملا, یہ کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ میں مجلس میں کرنا ہے, یہ رسم ہے عبادت نہیں. اس طرح وہ چرچ میں جاتے رسم بنا کے چلے جاتے نہیں, تجھے فیل کرنا ہے, تجھے قریب امام زمانہ بننا ہے. مولا کس طرح زمانہ بنا رہے ہیں. امام رضا بھی کہتا جب محرم آتا تھا گھرے پہنچا بازار میں جاتا. اب اظہار غم ہر علاقے میں ہر ملک میں اپنا ہوتا ہے. عرب کا اظہار غم دیکھیں, ہم ہمیں کوئی خواب کر رہے تھے. لوگ پوچھتے فرزند رسول کیا ہوا, گھر میں فوتگی ہو گئی ہے. وہ لوگ فرماتے تھے نہیں, گھر میں کوئی فوتگی نہیں ہوئی, لیکن کربلا میں میرا حسین مارا گیا. میری ماں بہنوں کی چادریں سنی گئی. آپ کی حالت ایسی ہو کہ آفس میں جائیں تو پوچھیں ہاں برادر کیا ہوا ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, گھر میں کوئی انتقال ہوا ہے. آپ کے لیے میرے گھر میں تو خیر ہے, لیکن نبی کی بیٹی کا گھر اجڑ گیا. وہ رسول جس نے فرمایا ہے مسلمان کبھی حیران کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو, اسی مسلمان نے حسین کی بیٹی کے چہرے پہ تماچے مارے. وہ سیدہ جب دربار میں جاتی ہیں مجبوری کی خاطر تو آگے پیچھے کنیزیں رکھتی ہیں تاکہ بیوی کے قدموں کے نشان پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے. فرماتے علی میں پریشان ہوں جب تم مجھے میرے جنازے کو اٹھاؤ گے. جب کفن پہنایا جاتا ہے تو بدن کا سائز معلوم ہوتا ہے. پھر سانی کا بیوی گھبرائیے نہیں, ہے تابوت بناؤں گی تاکہ نامحرم کی نگاہ بیوی کے وجود پہ نہ پڑے. تو اے مسلمان, اس کی باحیا بیوی, اسی بیوی کی بیٹیوں کی چادریں چھینی گئی. یہ غم تھا جس نے سید سجاد کو پورا کر دیا. امام زمانہ فرماتے ہیں میرے دادا حسین بدل الدموع دما, میں آنسوؤں کے بدلے آپ کے اوپر خون کے آنسو ہونا چاہتا ہوں. مومن اس کیفیت کو محسوس کرے, دلوں کو کربلا لے جائیں اور دعا کریں کہ ان دنوں میں خدا ہم سب کو اور بنا کے فرش اعلیٰ سے بلند کرے. جسے سلام آتا ہے میرے ساتھ سلام کرے, جسے نہیں آتا تو ہر مومن کو لفظ حسین تو آتا ہے, تو کم از کم حسین کی سر اس طرح بلند کرے جس طرح کربلا میں سکینہ نے اپنے بابا کو بلایا. Oh
جوانی میں چلا گیا. نئی نئی شادی میں اللہ نے اس کو 4 سال بیٹی دی تھی. یہاں کا ڈاکٹر کہتا ہے مولانا
40 دن گزر گئے لیکن بچی کا بخار نہیں اتر رہا تھا. روئے جا رہے جب ہوش میں آتی ہے پہلا جملہ جو زبان پہ ہوتا ہے کہتے میرا بابا کہاں کبھی اچھا ڈاکٹر لگا ڈاکٹر صاحب آئیے دیکھیے کہیں بچی بابا کی یاد میں مر گیا. جیسے میں بچی کے پہنچا بستر پہ لیٹی سرہانے پہ بچی نے باپ کی تصویر رکھی. میں نے کہا اگر بچی کو ٹھیک کرنا ہے تصویر ہٹا دو. کہ نہیں ہٹا سکتے. جب اٹھتی ہے اپنے والد کو سوال کرتے میں نے کہا نہیں تب تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک باپ کو دیکھتی رہے